بسم اللہ الرحمن الرحیم. براک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی کا جو استعفیٰ انہوں نے 2024 میں دیا تھا، 17 ماہ بعد وہ استعفیٰ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے منظور کر لیا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس یہ سامنے آئے ہیں کہ تحقیقات میں یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حالیہ دنوں میں مختلف لوگوں کو دہشت گرد تنظیموں نے زبردستی اپنے سرکلز میں انگیج کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور مختلف والدین سے یہ رابطے ہوئے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زبردستی اگر اس تسلسل کا کوئی اظہار حکومتی اداروں کے سامنے کریں گے تو ان کو پھر یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے وہ سنگین جو نتائج ہیں وہ بھگتیں گے. اس تمام تسلسل کے باوجود، ان دھمکیوں کے باوجود، بلوچستان کے غیور لوگ اس تمام تسلسل کو مسترد کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے کچھ لوگ اب منظر عام پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ خوف اور ایک پینک کی جو فضا ان دہشت گردوں کی جانب سے قائم کی گئی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو لوگ تھے ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح ان کے بچوں کو ان دہشت گردوں کی جانب سے زبردستی بلیک میلنگ کے ذریعے، دیگر مختلف حربوں کے ذریعے ان کے تنظیموں میں انہوں نے شامل کیا، اور پھر ان کو اس لاحاصل جنگ کی طرف انہوں نے دھکیل دیا جس کا کوئی مستقبل انہوں نے کہا کہ وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے. یہ صورتحال کیسے انفولڈ ہو رہی ہے اور بلوچستان میں ملک دشمن قوتوں کے عزائم کس طرح ناکام بنائے جا رہے ہیں، ان پر گفتگو کریں گے آج ہم کچھ مختلف زاویوں سے. تو ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں بابر یوسفزئی صاحب، سابق ترجمان حکومت بلوچستان. آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب خوش آمدید. بہت شکریہ. یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاقوں میں بلوچستان میں ایسے والدین منظر عام پر آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے بچوں کو، چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے جو ہیں، ہماری یوتھ جو کہ تعلیم کے حصول کے لیے مختلف علاقوں میں کبھی وہ ہاسٹلز میں زندگی گزارے ہوتے ہیں، کبھی کدھر، لیکن اطلاعات اب یہ ان کو مل رہی ہیں کہ ان کے بچوں کو جو ہے نا ان دہشت گردوں نے استعمال کیا ہے، یا ان کے استعمال کے لیے کوششیں شروع کی گئی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے کس طرح حکومت دیکھ رہی ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دن اور رات کا مالک ہے، جو عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور جس کے حکم سے تب دنیا کے تمام کام ہوتے ہیں. غنی کاکڑ صاحب جی، بالکل والدین میں ایک شدید تشویش پائی جاتی ہے. کل بھی لسبیلا میں ایک والدین نے پریس کانفرنس کی ہے، محمد حسن نامی شخص نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیٹی ثانیہ نامی بیٹی جو پڑھنے کے لیے کوئٹہ گئی ہوئی تھی، گزشتہ ایک مہینے سے وہ لاپتہ ہے. 1 مہینے سے خاندان کا، فیملی کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. اور میں اس والد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ٹائملی آ کر سیکیورٹی اداروں کو اور عوام کو آگاہی دی ہے اور بتایا ہے کہ میری بیٹی سے 1 مہینے سے رابطہ نہیں ہو رہا. میں نے بیٹی کو پڑھنے کے لیے کوئٹہ بھیجا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کل عدم تنظیم BLF نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور اسے اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے. محمد حسن صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، ان کے بھائی بھی محمد حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ BLA اور BLF جو ہے یہ ملک دشمن تنظیمیں ہیں. ایک بلوچ والد تھا، اس کی آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کی ان کو لگے گی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے. میرے بچوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنی تنظیموں میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے اس بچی کو استعمال کر لیا ہے. اب میں اس بچی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. ایک باپ کا اپنی بیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرنا بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بہت شدید قسم کا جو ہے نا ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں باپ اپنے بچوں کو ڈس آن کرتا ہے یا لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے. لیکن دیکھیں کس کی وجہ سے، ان قلعدم تنظیموں کی وجہ سے، ان دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے. اب بلوچستان کے ایسے بہت سارے والدین جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ ان اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، ان دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو سماجی طور پر دور کرنا، ان کو سماج سے الگ کرنا، ان کے جو ہے نا رابطے کاٹنا، گھر سے، خاندان سے، انہیں جو ہے نا آئسولیٹ کر کے زومبی بنا دینا. یہ خودکش دھماکہ جو کرتے ہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نظریات کی بنیاد پر جو ہے نا خواتین خودکش دھماکہ کرتی ہیں، یا یہ جو ہے نا بہت زیادہ جو آزادی پسند ہوتی ہیں خودکش دھماکہ کرتی ہیں؟ نہیں غنی کاکڑ صاحب، نہیں. یہ جتنی بھی خواتین خودکش دھماکہ کرتی ہیں یہ مجبوری میں کرتی ہیں، یہ بلیک میلنگ میں کرتی ہیں. یہ جتنے بھی مرد خودکش دھماکہ کرتے ہیں انہیں نشہ دیا جاتا ہے، ان کے دماغ کو سن کیا جاتا
جاتا ہے, ان کے اعصاب کو معاف کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس طرح کا کام لیا جاتا ہے. اب یہ جو دہشت گرد ہے اس کا ٹارگٹ یہی, میں نے آپ کو بتایا ہماری یوتھ ہے جو بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے یہاں پر, اس کو یہ جو ہے نا ورغلاتے ہیں, اس کو سبز باغ دکھاتے ہیں, وہ سبز باغ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہو, اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. بابر صاحب یہ اپنی بڑی اچھی بات کی, یہ چیزیں جو سامنے آ رہی تھی نا کہ کافی دنوں سے یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی تھی, اور تحقیقات میں بھی کنفرم ہوئی ہیں کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان ابھی کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں. جی. تو یہ ٹی ٹی پی کے حلقوں میں تو خودکش حملوں کا ایک تسلسل بہت زیادہ تھا. جی. تو آپ کے خیال میں یہ ان کی ابھی جو کولیبریشن ہوئی ہے, اتحاد ہوا ہے, تو یہ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے, اسی تسلسل کو, ان کی برین واشنگ کا تسلسل ہے جو ٹی ٹی پی اپلائی کرتی ہے خودکش بمباروں پر, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا پیچھے جائیں, میں آپ کو اس کا تھوڑا ماضی میں اگر آپ کو لے کر جا کر اس صورتحال سے آگاہ کروں, داعش سب سے پہلے یہ کام کر رہی تھی. داعش خواتین کو جو ہے نا وہ مذہب کے نام کے اوپر ورغلاتی تھی, پھر لا کر ان کا جنسی استحصال کرتی تھی, ان کی عزت اور آبرو خراب کرتی تھی, پھر انہیں مجبور کرتی تھی. ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تھا کہ جا کر آپ نے خودکش کرنا ہے. ٹی ٹی پی نے وہی ماڈل اٹھایا, لیکن ٹی ٹی پی جب وہ ماڈل لے کر آیا, ٹی ٹی پی نے اس کو معصوم بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کروایا. معصوم بچے جو کچے ذہن کے ہوتے تھے, جو میچیور نہیں ہوتے تھے, ان کو یہ جنت کا اور حوروں کا خواب دکھاتے تھے, اور پھر انہیں خودکش دھماکوں میں استعمال کرتے تھے. اب بی ایل اے کو جو ٹیکنیک دی ہے وہ ٹی ٹی پی نے دی ہے, لیکن بی ایل اے کے پیچھے دیکھیں, بی ایل اے کے جتنے لوگ ہیں, زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جو ہے نا لبرل قسم کے لوگ ہیں, وہ کمیونسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں, وہ مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. انہیں اپنا جو ہے نا مذہب کے حوالے سے کسی چیز کا اتنا خاص نہیں پتہ ہے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اور واضح بتا رہا ہوں کہ بی ایل اے میں جتنے زیادہ لوگ ہیں وہ کمیونسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں. انہوں نے اپنا جو ہے نا ایک تربت میں جو زگری کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ زگری کمیونٹی کے لوگوں کو زیادہ انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. اپنا ان کا کعبہ ہے, اپنا ان کا حج ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے نا خواتین کو یہ لے کر جاتے ہیں. پہلے ان کا دماغ جو ہے اس کو یہ معاف کرتے ہیں, ان کو ذہنی طور پہ ان کے دماغ میں مختلف چیزوں کو ڈالتے ہیں, آئیڈیا ڈالتے ہیں, پھر ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں, ان کو جسمانی طور پر استعمال کرتے ہیں. پھر جہاں پر دیکھتے ہیں کہ عورت قابو میں نہیں آ رہی ہے, وہاں پر جو ہے نا یہ عشق, محبت, پیار اور کپل والا اسٹوری شروع کر دیتے ہیں. پھر جب وہ ایک کسی کی بیوی بن جاتی ہے, یا وہ خاتون سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی مرد آن کرے گا, میری ذمہ داری اٹھائے گا, تو پھر اس کو یہ اجتماعی طور پر استعمال کرتے ہیں, پھر اس خاتون کو استعمال کر کے خودکش کرواتے ہیں. بالکل وہی ٹی ٹی پی والا داعش والا ماڈل ہے, لیکن اس ماڈل کو تھوڑا انہوں نے جدت لے کر آئے ہیں, اس کو جدید کر کے خواتین کو اس میں ڈال رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں, کوئی بھی خواتین اپنی مرضی سے بی ایل اے کے لیے خودکش نہیں کر رہی ہے. اسے بلیک میل کیا جاتا ہے, اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اسے ہراس کیا جاتا ہے, آئس جیسا نشہ انہیں دیا جاتا ہے, ان کو دماغی طور پر سن کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ اپنے مضموم یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خودکش حملوں کے لیے یا دیگر جو دہشت گردی کے واقعات اس کے لیے جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں, جی, تو اس میں پھر وہ ان کا تو پھر یہ لاپتہ افراد کے بیانی کے حوالے سے بھی چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو کر سامنے آ رہی ہیں. اب یہ جو تحقیقات ہوئی ہیں جس میں یہ کنفرم ہوا ہے کہ 2012 سے لاپتہ جو ایک اور بندہ جن کا انہوں نے بتایا کہ گل محمد مری تھا, جی, تو یہ بھی تو ایک وہی صورتحال نکل آئی نا کہ یہ ایک طرف دعوے کر رہے تھے کہ جی مسنگ پرسنز ہیں, اوپر سے وہ لڑ رہے تھے, وہاں سے ریاست کے خلاف سرگرمی میں انوالو تھے, اور یہ ہیئر آفٹر میں سنا ہے مارا گیا ہے. جی بالکل. گل محمد مری نامی یہ شخص جو ہے, اس کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کیا, بی وائی سی والوں نے بڑے اس کے تصویریں لے کر اور اس کے نام کے اوپر بڑے ڈرامے انہوں نے کیے. لیکن دیکھیں یہ مسنگ پرسن نہیں تھا, یہ بی ایل اے بی ایل ایف کے کیمپ میں ہی تھا. غنی کاکڑ صاحب, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو آج حقیقت بتا رہا ہوں, مسنگ پرسنس کا جینین ایشو اگر ہے تو 4 سے 5% ہے, اس سے زیادہ 4 سے 5% سے زیادہ نہیں ہے. باقی جتنا بھی مسنگ پرسنس کے نام پہ جو ڈرامہ ہوتا ہے یہ فورن فنڈنگ لینے کے لیے ہوتا ہے, یہ کل عدم تنظیموں کا جو نیریٹو ہے اسے تقویت دینے کے لیے ہوتا ہے. جو لوگ بی ایل اے اور بی ایل ایف کا کیمپ جوائن کر لیتے ہیں, پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے, ان کے خاندان کو بھی پتا ہوتا ہے, اور یہ بی وائی سی جیسی تنظیموں کو بھی پتا ہوتا ہے. یہ کیونکہ انہوں نے فورن فنڈنگ لینی ہوتی ہے, لوگوں کی سمپیتیز لینی ہوتی ہے, تو یہ مسنگ پرسنس کا جو ہے چورن بیچتے ہیں. حقیقت میں جتنے بھی یہ مسنگ پرسنس کے نام پہ یہ پالیٹکس کرتے ہیں یہ سارے بی ایل اے بی ایل ایف کے کیمپوں میں. اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, پھر بتا رہا ہوں, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہی لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے جاتے ہیں. مثال دے کر, نام لے کر بتاؤں گا, ودود صادقزئی مارا گیا, وہ مسنگ پرسن تھا. سفیان کرد مارا گیا, وہ مسنگ پرسن تھا. سہیب لانگو مارا گیا, وہ مسنگ پرسن تھا. گل محمد مری مارا گیا, وہ مسنگ پرسن تھا. اور کتنے نام لوں میں آپ کے سامنے. اچھا, یہ بابر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں اور تحقیقات میں ثابت بھی ہوئی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز بھی یہ تصدیق کرتی ہیں کہ بی وائی سی کے سرکلز میں دہشت گرد پنپ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کارروائیاں ٹھیک ہیں, یہ ان کے تسلسل کو روک دیں گی؟ یہ سے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائیاں بہت پہلے ہونا چاہیے تھی اور ان کارروائیوں میں شدت لانی چاہیے. دیکھیں جنہوں نے مسنگ پرسنس کے نام پر بلوچستان کی یوتھ کی ذہن سازی کی ہے, ان کو ورغلایا ہے, ان کو BYC کے تھرو ریکروٹ کروایا ہے, مسلسل جاری ہے, ابھی جاری ہے. دیکھیں جنہوں نے ریکروٹ کروایا ہے BLA میں BYC کے وایا BYC, ان سب کو جو ہے نا نشان عبرت بنانا چاہیے. صرف جیلوں میں ڈالنا مسئلے کا حل نہیں ہے, انہیں سزائیں دیں, ان کو نشان عبرت بنائیں تاکہ آئندہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہو کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکے, وہ بلوچستان کی نوجوان کو یوتھ کو ورغلا سکے. میرا دل دکھتا ہے غنی کاکڑ صاحب, ہمارا دل روتا ہے. ایک بچہ جس نے بڑے ہو کر انجینئر بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, سائنٹسٹ بننا تھا, جس نے جو ہے نا اپنے خاندان کی کفالت کرنی تھی, جس نے اپنے خاندان کا نام روشن کرنا تھا, آپ نے BYC جیسی تنظیموں نے اسے جو ہے دہشت گرد بنا دیا. اور اسے کیا نعرہ دلایا, اسے کیا خواب دکھایا, آزاد بلوچستان. کوئی بلوچستان آزاد شہزاد نہیں ہو سکتا, یہ ان کی خام خیالی ہے. بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے, کسی کا باپ بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے, جنہوں نے مسنگ پرسنس کے نام پہ نوجوانوں کا دماغ خراب کیا ہے, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ چوراہوں پر سر عام لٹکانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا بابر صاحب مختصر ذرا کمنٹ کیجیے گا کیوں ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا. وزیر اعلیٰ کل پنجاب آئی تھی, جی کوئٹہ تشریف لائی تھی, تو ان کا دورہ بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے. انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ بڑی زبردست انہوں نے اپنی ایک جسچر جو تھا وہ انہوں نے ظاہر کیا بلوچستان کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے اعلانات تھے اور بڑے بھائی کا کردار پنجاب کا جو ہمیشہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, کل انہوں نے اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا بلوچستان میں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کی عوام کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر بلوچستان کے غم میں دکھ میں شریک ہوئیں, اور اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کے لیے, بلوچستان کی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کا انہوں نے پیکج کا اعلان کیا. اس پیسوں سے جو ہے ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے لیے بہت سارے ایسے ہتھیار اور بہت ساری ایسی جدید چیزیں خریدیں گے جس سے انشاءاللہ ہم دہشت گردوں کو کاؤنٹر کریں گے. پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, پنجاب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. یہ جو دشمن ہے, یہ بڑا بزدل دشمن ہے, یہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے, پنجابی کے نام پہ, سندھی کے نام پہ, پٹھان کے نام پہ, لیکن ہم ایک ہیں. پنجاب ہمارا بھائی ہے, پنجابی بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں. جتنے پنجابی بھائیوں کے بلوچستان سے جنازے گئے, ان جنازوں کا دکھ ہمیں بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کے گھر والوں کو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پنجابی نہیں تھے, وہ پاکستانی تھے, اور ان کو ہم سے زیادہ ان کے اوپر پاکستانیت تھی, اور وہ بلوچستان کے بچے تھے. یہ دہشت گرد ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن جس طریقے سے کل مریم نواز صاحبہ آئیں, انہوں نے ایک گیسچر دیا, انہوں نے ایک پیغام دیا, انہوں نے شہداء کی فیملی سے خطاب کیا, انہوں نے حکومت کو اپنی پوری سپورٹ کی جو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سلام پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا جو بلوچستان کا جو مثبت چہرہ ہے ان کے سامنے رکھا, ان کو بتایا ہمیں یہ مسائل ہیں, ہمیں یہ ہماری ایشوز ہیں, اور انشاءاللہ پنجاب اور بلوچستان مل کر ان فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان میں یہاں پہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے, تازہ ترین صورتحال جو کہ صوبے میں ان عناصر کے حوالے سے انفولڈ ہوئی ہے جو بلوچستان کے یوتھ کو زبردستی دہشت گرد تنظیموں میں شامل کر کے ایک لاحاصل جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں, ان کے خلاف ایک لاوا جو ہے وہ پٹ گیا ہے, اور یہ لاوا بلوچستان کے مقامی لوگوں کا ہے. اب لوگ کھل کر میدان میں آئے ہیں اور لوگوں نے مسترد بھی کیا ہے عناصر کو, اور ان عناصر کو للکار رہے ہیں کہ آئندہ آپ اس طرح کی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ آپ ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے نوجوان یوتھ جو ہے, ہماری بچیاں, ہمارے نوجوانوں کو آپ دہشت گردوں کے سرکلز میں ڈالیں گے اور پھر نام یہ دیں گے کہ یہ ایک قومی جنگ ہے. یہ قومی جنگ بالکل نہیں ہے, یہ ایک لاحاصل جنگ ہے جس میں ایندھن مقامی بلوچ کو بنایا جا رہا ہے ملک دشمن قوتوں کی ایما پر, اور یہ حقائق جو ہیں یہ اب اشکار ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک دشمن قوتوں کے یہ جو عزائم ہیں, جو کارڈ وہ یہ کھیلنا چاہ رہے تھے, وہ کارڈ بھی انشاءاللہ ان کا ناکام ہوگا, اور ایسے کسی منصوبے میں وہ کامیاب جو ہے نہیں ہو پائیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.